اس ویڈیو میں کہانی نما اس مضمون اٹس کنٹری فار می کو مکمل کیا جائے گا، جس میں ہم جان رہے ہیں جول کی زندگی کی کہانی، جیسا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے لیکن ساتھ ہی وہ ایک کسان بھی ہے، یعنی وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ The daily chores that Joel does help run the farm and help support، یعنی روزمرہ کے کام کاج جنہیں کرنے میں جول مدد کرتا ہے اس فارم یا کھیت کو چلانے میں۔ The daily chores that Joel does help run the farm and help support the family، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کا وہ سہارا بنتا ہے ایک طرح سے۔ Joel is a teenager، وہ نوعمر لڑکا ہے، but he does the work of an adult، لیکن وہ ایک بڑے مرد جتنا کام کرتا ہے۔ Unlike most families where the parents alone make the money، یعنی باقی جو خاندان ہیں ان سے ان کا طرز عمل بالکل مختلف ہے، جیسا کہ وہاں زیادہ تر والدین جو ہیں وہ پیسے کما کر لاتے ہیں۔ Farm families work together، کھیتوں پر کام کرنے والی جو خاندان ہوتے ہیں وہ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ Each child's labor is not only important to the family's well-being، it is essential، یعنی ہر بچے کی یہ جو محنت مشقت ہے جو کہ وہ کھیتوں میں کرتا ہے وہ خاندان کے لیے نہ صرف اہم ہے اس خاندان کی بھلائی کے لیے بلکہ لازم ہے۔ The Hollands operate a self-sufficient farm typical of many in the Corn Belt، یعنی یہ جو کارن بیلٹ کا علاقہ ہے اس میں جس طرح کے کھیت وغیرہ پائے جاتے ہیں، ہالینڈس کے خاندان کا یہ جو کھیت ہے بالکل انہی کی طرح سے ہے، اور یہ خود کفیل ہے، یعنی انہیں کسی پر انحصار نہیں کرنا پڑتا، کسی کی مدد نہیں لینی پڑتی، وہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں۔ They raise livestock، cattle and a few sheep، وہ اپنے اس کھیت پر مال مویشی گائے بھینسے اور کچھ بکریاں وغیرہ پالتے ہیں۔ In each herd they keep some females to replenish the stock، اور اپنے ہر ریوڑ میں وہ چند ایک مادہ بھی رکھتے ہیں تاکہ ان کا وہ جو تعداد ہے جانوروں کی وہ بڑھتی رہے۔ The rest of the animals are sold for slaughter and land on America's tables as beef and lamb، اور باقی کے جو جانور ہیں انہیں بیچ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ذبح کر کے استعمال کیا جائے، اور بالآخر وہ پہنچ جاتے ہیں امریکہ کے میزوں پر بیف، اور یعنی موٹا گوشت اور جو چھوٹا گوشت ہوتا ہے اس کی صورت میں وہ وہاں پھر کھائے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ The Hollands grow virtually all the food their animals need، اور یہ جو ہالینڈس کا خاندان ہے یہ تقریباً ہر وہ غذا اگاتا ہے اپنے ہی کھیت پر جو کہ ان کے جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کارن، اوٹس اینڈ ہے، یعنی چھلی، جو اور بھوسا، یعنی یہ سب وہ وہاں اگاتے ہیں جو کہ جانور کھاتے ہیں۔ They sell the surplus though most of their money comes from selling the animals themselves، اور پھر اس میں سے بھی یعنی اس خوراک میں سے بھی جو بچ جاتا ہے اس کو وہ بیچ ڈالتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ان کی آمدن ہے وہ ان جانوروں سے ہی آتی ہے، یعنی ان کو بیچ کر آتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ٹو رن اے فارم لائک دس فارمرز ہیو ٹو ہیو مینی اسکلز، ایک اس طرح کے کھیت کو چلانے کے لیے جو کسان ہیں انہیں بہت ساری مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دے ہیو ٹو بی مشین آپریٹرز ڈرائیونگ immense اینڈ پاورفل vehicles، انہیں ان مشینوں کو ٹھیک کرنا اور ان کو چلانا آنے کا جو فن ہے وہ آنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ یہ جو مشینری یا گاڑیاں وغیرہ یا ٹریکٹر ہوتے ہیں جس طرح سے جن کو استعمال کیا جاتا ہے کھیتوں پر، وہ بہت بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں اور انہیں سنبھالنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ دے ہیو ٹو بی میکینکس ریپیئرنگ دیم، ہسبینڈمن ریزنگ لائف اسٹاک، یعنی انہیں نہ صرف مکینکوں کی طرح یعنی سے کام کرنا ہوتا ہے، انہیں مکینک بھی کا بھی کام انہی کو خود کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو، ان مشینری وغیرہ کو ٹھیک کر سکیں۔ اس کی یعنی باغبانی کا کام بھی انہیں کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ جو مال مویشی ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال وغیرہ، اس کے علاوہ ویٹرینیرینس ٹینڈنگ دیم وین سک، انہیں ایک طرح سے جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا کام بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ جب جانور ان کے بیمار ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔
ایگریکلچرسٹ گروئنگ فوڈ آن اے لارج اسکیل. اس کے علاوہ وہ کاشتکار بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہ اپنی خوراک جو ہے خود اگاتے ہیں. اینڈ بزنس پیپل مینیجنگ لائک جولز فادر اے فارم. اور جیسے کہ جول کے والد کی طرح سے انہیں ایک طرح سے تجارت کار بھی بننا پڑتا ہے جب انہیں مال مویشی کو بیچنا ہوتا ہے، پیسوں کا لین دین کرنا ہوتا ہے. فارم آپریشن ورتھ نیرلی $1 million. اور یہ جو کھیت ہے اس کو چلانے کے لیے تقریباً وہ $1 million کا جو تبادلہ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ مختلف شعبے ہیں جو انہیں اختیار کرنے پڑتے ہیں. کوئی ایک شعبہ نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کافی ہو، یعنی ان سب کاموں میں ان کو ایک طرح سے ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے. ایز جول ورکس آن دا فارم ہی از آل دیز ورکرز. اور جیسے کہ جول بھی اس کھیت پر کام کرتا ہے تو اس کو یہ سبھی شعبے جو ہیں اختیار کرنے پڑتے ہیں، ان سے کام لینا پڑتا ہے. Yet he is a boy still and like an apprentice continues to learn new skills. جبکہ وہ ابھی صرف ایک نارمل لڑکا ہے اور اسے شاگردی بھی اختیار کرنی ہے، اور یعنی ایک شاگرد کے طور پہ بھی وہ کام کرتا ہے، کاموں کو وہ سیکھتا ہے، اور وہ نئی نئی جو مہارتیں ہیں انہیں سیکھنے کی، ان پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو ٹیکس ہز لرننگ سیریسلی بیکاز ہز گول از ٹو بیکم اے فارمر. وہ جو اپنی کھیتی باڑی کا کام ہے اسے بہت ہی سنجیدگی سے لیتا ہے کیونکہ وہ ایک کسان بننا چاہتا ہے. ہی از ایکسٹریملی الرٹ اینڈ واچفل. وہ انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہتا ہے. لائک اے کیٹ یعنی بلی کی طرح سے. ایون وین ناٹ ایکٹیولی انوالوڈ ان اے چور, Joel can readily answer any question about what is going on. یعنی جب وہ کسی کام میں پوری طرح سے مصروف نہیں ہوتا، وہ پھر بھی تمام باتوں کے بارے میں جانتا ہے، اور اس سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو وہ فوراً اس کا جواب بتا سکتا ہے، یعنی کیا چل رہا ہے اس فارم پر. He listens as his dad counsels a seat customer in the kitchen. وہ اپنے والد صاحب کو بڑے بغور سنتا ہے جب وہ کسی بیج خریدنے والے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اسے کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. As his brother Terry consults a vet about recent deaths in his hog herd. جبکہ وہ کچن میں موجود ہوتے ہیں تو یعنی وہ بھی ان کو سنتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے ٹیری، جب وہ جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے حال ہی میں ہونے والی سوروں کا جو ان کا ریوڑ ہے اس میں جو اموات ہوئی ہیں ان کے بارے میں. ایز ہز اولڈر برادرز ڈسکس آئل پلاننگ وائل دے مینڈ اے فینس، معاف کیجیے گا، سوائل پلاننگ وائل دے مینڈ اے فینس. اور جب اس کے جو بڑے بھائی ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں مٹی سے متعلق، جب کہ وہ کوئی باڑ مرمت کر رہے ہوتے ہیں. Knowledge seems to be constantly seeping, sometimes flowing into Joel's mind. یعنی یہ سارا علم مسلسل اس کے ذہن میں اترتا رہتا ہے، بلکہ خاصی روانی سے جمع ہوتا رہتا ہے اس کے ذہن کے اندر. Joel is the youngest of Ed and Betty Holland's 6 children. یعنی جول کے جو والدین ہیں ان کے نام بتائے گئے ہیں یہاں پر، ایڈ اور بیٹی ہالینڈ، جن کے 6 بچے ہیں. ان میں سے جول جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے. Only he and his brother Marty 16 still live at home. صرف وہ اور اس کا بھائی مارٹی جو کہ 16 سال کا ہے وہ گھر پر رہتے ہیں. 2 other brothers Bill and Terry come home each day to eat meals with the family. دوسرے جو 2 بھائی ہیں بل اور ٹیری، وہ صرف اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گھر آتے ہیں. بل اینڈ ٹیری رینٹ نیبرنگ فارمز. وہ پڑوس میں ہی جو کھیت ہیں وہاں پر کرائے پر رہتے ہیں. ایچ ہیز ہز اون لائف اسٹاک ہرڈ بٹ دے فارم دیئر لینڈ کلیکٹیولی ود دیئر فادر. ان کے پاس اپنے اپنے جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں وہ ہیں، لیکن وہ یہ جو کھیت ہے اس کو اپنے والد کے ساتھ مل کر سنبھالتے ہیں. 2 other children, Kevin and Kathy, do not live at home. 2 اور بچے بھی ہیں ان کے جن کے نام کیون اور کیتھی ہیں جو گھر پر نہیں رہتے. This year, Kevin
22 will graduate from college in Chicago. इस साल केविन जो कि 22 साल का है वो शिकागो के कॉलेज से पढ़कर अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगा, वहाँ से फारिग तहसील हो जाएगा. ही विल बी द फोर्थ कॉलेज ग्रेजुएट अमंग द हॉलैंड चिल्ड्रन. और ये जो हॉलैंड ख़ानदान है इसका वो चौथा बच्चा होगा जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट करेगा. We insist they all go to college and get a taste of what it's like off the farm. हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ये सब यानी सब बच्चे जो हैं वो कॉलेज जाएं और इस यानी कॉलेज की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं ताकि वो जान सकें कि ये जो खेती बाड़ी का सिलसिला है इसके अलावा की जो ज़िंदगी है वो कैसी है. सेज बेटी यानी उनकी जो वालदा है वो ये कहती हैं, देन इफ़ दे वांट टू कम बैक टू फार्मिंग दैट्स फाइन. लेकिन फिर अगर उसके बाद वो वापस खेती बाड़ी की तरफ आना जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं. Kathy 24 is the oldest child and the only daughter. Kathy जो कि 24 साल की है वो सबसे बड़ी है और वो उनकी वाहिद बेटी है. She is now a Roman Catholic nun doing graduate study in Dubuque, Iowa. तो वो कैथी जो है वो ईसाईयत मज़हब से मुंसलिक है और वो नन बन रही है, जबकि साथ में उसने अपनी तालीम भी जारी रखी हुई है और वो ख़ानदान से दूर एक जगह जिसका कि नाम डब्यूक हुआ है वहाँ होती है. बट लाइक हर ब्रदर्स शी ग्रू अप फार्मिंग. लेकिन अपने भाइयों की तरह से वो भी खेती बाड़ी करती रही है. शी स्टिल मिसेस इट और वो उसे याद करती है. कैथी कॉल्ड दिस मे ड्यूरिंग हर फाइनल एग्जाम्स एंड सेड. इस मई में उसने अपने सालाना इम्तिहानों के दौरान उनसे बातचीत की फ़ोन पर यानी उनसे रब्ता किया और ये कहा, I'd give anything to be plowing instead. यानी मैं अपना सब कुछ देकर भी ये खेती बाड़ी करना चाहूँगी. As the youngest, Joel has at times had more farming teachers than he's wanted. यानी चूंकि जोल सबसे छोटा है लिहाजा उसके जो उसको सिखाने वाले जो टीचर्स हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, यानी जितना वो चाहता था या होने चाहिए थे उससे भी ज़्यादा. One night he sat at the kitchen table listening to his dad and brothers talk about the rewards of farming. एक रात किचन की मेज़ पर बैठा वो अपने वालिद और भाइयों की बातचीत गुफ्तगू सुन रहा था खेती बाड़ी के सिले के बारे में, यानी इससे जो फ़वाइद हासिल होते हैं. इट्स अ गुड इंडिपेंडेंट लाइफ सेड बिल. यानी ये जो है खेती बाड़ी ये एक अच्छी और आज़ादाना ज़िंदगी आपको देती है. you're your own boss. आप खुद अपने बॉस होते हैं या मालिक होते हैं. आई wouldn't know said Joel grinning. I've got bosses. और इस बात पर जो है वो दांत निकाल कर हंसने लगा कि मुझे क्या पता, मेरे तो इतने सारे बॉस हैं, जैसे कि वो सबसे छोटा है. Who? asked his dad. उसके वालिद ने उससे पूछा कौन है यानी तुम्हारा जो बॉस है. Joel pointed to each one around the table. They all laughed. और फिर उसने एक एक करके सबकी तरफ उंगली उठाकर इशारा किया और फिर वो सब हंसने लगे. Joel used to be largely at somebody's side, watching and listening, lending a hand or going on the run for a tractor or forgotten tool. यानी जोल जो है वो हर वक्त हर एक की मदद के लिए तैयार रहता है, चौकन्ना रहता है, देखता रहता है, सुनता रहता है, मदद के लिए वो वहाँ मौजूद रहता है. कभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ट्रैक्टर के लिए या कोई औजार वगैरह अगर कोई भूल जाए तो वो पहुंचा देता है. He took the occasional bossing he got in stride. तो ये हुक्म बजा लाना एक तरह से उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, उसे ये सब करना ही होता है. Now he is so busy with his own work that he is no longer available to be everybody's gopher. यानी लेकिन अब वो खुद अपने काम में इस कदर मसरूफ़ हो गया है कि अब वो हर एक के छोटे मोटे कामों को करने के लिए एक गोफर के तौर पर मौजूद नहीं है. यानी वो एक जो छोटा सा लड़का होता है जो सबकी मदद करता है और इधर से उधर भागता है, उसे गोफर कहते हैं.
If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm. اگر صرف ایک لفظ میں جول کے متعلق بتایا جائے تو وہ ہوگا جوش، یعنی وہ جوش سے بھرپور ہے. سیز بیٹی، اس کی والدہ اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں، ہی یوزز his youthful energy indiscriminately، یعنی وہ اندھا دھن اپنی یہ جو طاقت ہے اس کی نو عمری کی وجہ سے اسے وہ استعمال کرتا ہے. On one summer day he jumped 15 fences, drove farm machinery 25 miles, fed 320 animals, opened and closed 8 gates, walked and ran about 8 miles, jumped on and off the tractor 26 times, lifted 900 pounds of grain, shoveled 4,000 pounds, ate about 2,600 calories. تو بڑی تفصیل سے اس کی والدہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ اندھا دھن اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے کہ ایک گرمیوں کے دن کے اندر اس نے ایک مرتبہ 15 بار ٹاپی، یعنی وہ جو ارد گرد فینس لگے ہوتے ہیں اس طرح کی 15 فینس کے اوپر اس نے ان کو ٹاپ کر وہ گیا. 25 میل اس نے ٹریکٹر یا مشینری چلائی، 320 جانوروں کو اس نے خوراک کھلائی، 8 گیٹ اس نے کھولے اور بند کیے، اور پھر وہ چلا یا بھاگا تقریباً 8 میل، اور ٹریکٹر پر وہ چڑھا اور اترا 26 مرتبہ، اور کوئی 900 پاؤنڈ جو وہ غلہ ہوتا ہے، گندم ہوتی ہے، وہ اس نے اٹھائی، اور 4000 پاؤنڈ غلہ جو ہے اسے یا گندم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، اور پھر یہ سب امر میں یعنی اس کام میں اس نے اپنی 2600 کیلریاں استعمال کیں. تو اب اس مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.